حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ رضی اللہ عنہ کا مقام۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا تو ان کی عمر بھی 63 برس تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا تو ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اتباع و قرابت روحانی اور فنائیت باطنی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ان کے حق میں دعا کرتے، تحسین آمیز کلمات کہتے، اور جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر صلوات یعنی دعا پڑھ رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا، اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے بکثرت یہ سنتا تھا، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، اور اس کلمات کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چرواہا اپنے ریوڑ کے ساتھ تھا کہ بھیڑیے نے اس کے ریوڑ پر حملہ کر دیا اور ایک بکری پکڑ لی۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری چھڑا لی۔ بھیڑیے نے اس کی جانب متوجہ ہو کر کہا، بتاؤ چیر پھاڑ کے دن کون ان کی حفاظت کرے گا جب میرے سوا کوئی ان کا چرواہا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا اور کہا، سجان اللہ کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس واقعے کی صحت پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما وہاں موجود ہی نہ تھے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، مطلب کہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اور ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے القول الثواب فی مناقب عمر ابن الخطاب میں جمع کر دیا۔ اب آئیے
ان حدیثوں سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی پیار اور شفقت فرمایا کرتے تھے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا وصال بھی 63 سال میں ہوا۔ اس سے اتباع قرابت روحانی اور فنائیت باطنی ثابت ہوتی ہے کہ یہ تینوں جو ہیں، دونوں جو ہیں، اپنے نبی کے لیے کتنا فنا تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت عمر پر حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ زخمی ہو گئے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ آخری حدیث میں جو آپ نے سماعت کی کہ جنازے کا تخت پر رکھنا اور دعائیں کرنا، تمام صحابہ کرام حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے اور ان کے لیے دعائیہ کلمات بیان کر رہے تھے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو کلمات حضرت عمر کے لیے کہے وہ آپ نے سماعت کی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا۔ اور پھر آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت باتیں بتائی کہ حضور کہتے تھے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر نکلے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور یہ حدیث کی دعا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے دیکھیں قبول ہی کر لی کہ جو صاحب مزار ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان میں بھی 2 وزیر ہیں۔ دنیا میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمان میں 2 وزیر جبریل و میکائیل ہیں۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چرواہے کا جو واقعہ بیان کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آپ کی شفقت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی معیت اور قربت عطا کی تھی۔ اور پھر ہم آج بھی یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ عمر آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محو استراحت ہیں، ابو بکر کے پہلو میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں وزیروں کو اپنے پہلو میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن جب قبر انور کھلے گا اس وقت بھی یہ دونوں وزیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں اور بائیں طرف ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے حشر بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے طفیل ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا سنگ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔